ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة أو كما قال عليه السلام۔ عدو کے ہر ایک سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو۔ شیطان ذہن میں جو ڈالتا ہے کوئی وسوسہ تو خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو۔ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ، وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو۔ حشر کا دن شدید تر تو راز کیا ہے ہم کو ڈر، حشر کا دن شدید تر تو راز کیا ہے ہم کو ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو۔ برادران اسلام، عزیزان ملت، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب محمد کی دیوانوں، چونکہ آج کل جگہ جگہ اصحاب محمد کی گستاخیاں ہو رہی ہے، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اسی کے جواب میں اہل سنت والجماعت کی طرف سے مختلف سیمینار منعقد ہو رہے ہیں، مختلف جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں آج جامعہ میں بزم کا بھی انعقاد ہوا ہے، اور اس بزم کا اور میری بیان کا موضوع بھی ایک ہی ہے، جو حضرت شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین مکرم، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پر نظر ڈالیں گے، اس کے سیرت کو پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں دو سفر بہت ہی اہم ترین ہے۔ ایک سفر معراج کا سفر ہے اور ایک سفر ہجرت کا سفر ہے۔ معراج کے سفر میں بھی ایک رفیق سفر ہے، ہجرت کے سفر میں بھی ساتھ ایک رفیق سفر ہے۔ معراج کے سفر میں جو رفیق سفر ہے وہ تمام ملائکہ کا سردار ہے، اور ہجرت کے سفر میں جو سات رفیق سفر ہیں وہ تمام امت مسلمہ کا سردار ہیں۔ معراج کا سفر جب شروع ہوا تو معراج کا رفیق سفر جبریل محبوب کو لینے آئے، اور جب ہجرت کا سفر شروع ہوا محبوب خود صدیق کو لینے گئے۔ معراج میں بھی یوں چل پڑے، ہجرت میں بھی یوں چل پڑے۔ معراج میں جب سواری کی ضرورت پیش آئی تو حضرت جبرائیل نے براق پیش کر دی، لیکن جب ہجرت میں سواری کی ضرورت پیش آئی تو صدیق نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ سامعین محترم، ہجرت کا سفر شروع ہے، صدیق اور نبی جا رہے ہیں، پیچھے اعلان ہوا ہے، کفار نبی اور صدیق کا تعاقب کر رہے ہیں۔ پیچھے اعلان ہوا ہے کہ جو کسی ایک کو بھی گرفتار کرے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ اگر کسی نے نبوت کو گرفتار کر لیا تو اس کا انعام بھی 100 اونٹ ہے، اگر کسی نے صداقت کو گرفتار کر دیا تو اس کا انعام بھی 100 اونٹ ہے۔ دونوں کا انعام برابر لگایا ہے۔ کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس امت کو یا تو نبوت سنبھالے گی یا پھر صداقت سنبھالے گی۔ حضور اور نبی جا رہے ہیں، پیچھے کفار ان کا پیچھا کر رہے ہیں، پاؤں کے نشانات دیکھ رہے ہیں، پاؤں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک جگہ پر جا کے رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاؤں کے نشانات باقی ہیں، ایک آدمی کے پاؤں کے نشانات نہیں ہیں۔ وہ وہی سوچ کر کھڑے ہو کر یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر یہ پاؤں کے نشانات نبوت کے ہیں تو پھر صداقت کے کہاں ہیں؟ اگر یہ پاؤں کے نشانات صداقت کے ہیں تو پھر نبوت کے کہاں ہیں؟ ہاں، لیکن ان کو کیا پتا، صداقت نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر لے گئی ہے، اور یہ نشانات پیچھے بتا رہے ہیں اگر تجھے نبوت کے منزل پر پہنچنا ہے تو تجھے صداقت کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ سامعین محترم، جب غار میں پہنچتے ہیں، پہلے صدیق اندر جا رہا ہے، پھر حضور جا رہا ہے، غار سے پہلے صدیق نکل رہا ہے، پھر حضور نکل رہا ہے۔ ہاں، میں کہتا ہوں دل بھی غار کی طرح ہے، یہاں بھی پہلے صدیق آئے گا پھر نبی آئے گا۔ اگر کسی نے اپنے دل میں نبی کو بلانا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل میں صدیق کو بلانا پڑے گا۔
سامعین محترم، صدیق نے غار کے سارے سوراخ بند کر دیے، سارے سوراخ بند کر دیے، حضور نے اپنا سر مبارک صدیق کے جولی میں رکھ دیا۔ ہاں کیا منظر ہوگا جب سر نبی کا ہوگا، جولی صدیق کی ہوگی۔ رب نے بھی کہا ہوگا اے صدیق، جب میرے نبی نے تجھ سے چاندہ مانگا تھا، جب چاندے کا اعلان کیا تھا، تو نے اپنا سب کچھ خزانہ جو تیرا سب کچھ تھا لا کے حضور کے جولی میں رکھ دیا تھا۔ آج میں رب تجھے بدلہ دیتا ہوں، جو میرا سب کچھ ہے، میرے خزانہ محمد کی صورت میں تیری جولی میں رکھ دیتا ہوں۔ سامعین محترم، آج کچھ لوگ شیعہ ان پر گستاخیاں کر رہے ہیں اور ایک گھوڑے کی پوجا اور عزت کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو اس گھوڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ اس گھوڑے کو یہ عزت اور یہ شرف ملا کہاں سے؟ کہتے ہیں اس پر حضرت حسین نے سواری کی ہے، یہ شرف اس کو اس کی وجہ سے ملا۔ ہاں جب میں نے کہا یہ وہی گھوڑا ہے، جواب ملتا ہے نہیں یہ وہی گھوڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا اس کے نسب میں ہے؟ بولتے ہیں نہیں اس کے نسب میں بھی نہیں ہے، ہاں صرف اس کے جنس میں ہے اور یہ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن صدیق اکبر تو وہی ہے جس پر حضور نے خود سواری کی ہے۔ سامعین محترم، کون صدیق اکبر؟ کون صدیق اکبر؟ جو سب سے پہلے مسلمان بنا وہ ابو بکر ہیں، جو سب سے پہلے مومن کہلایا وہ ابو بکر ہیں، جس نے 40,000 دینار حضور کے جولی میں لا کر رکھ دیے تھے وہ ابو بکر ہیں، جس نے قباء کے مقام پر سب سے پہلے پہنچا وہ ابو بکر ہیں، جس نے نبی کی زندگی میں آگے ہو کر نمازیں پڑھائی ہیں وہ ابو بکر ہیں، حضور نے جسے خود اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے وہ ابو بکر ہیں، حشر میں اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا جس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا وہ ابو بکر ہیں۔ ہاں حضور کے زندگی میں جس نے نمازیں پڑھائی وہ ابو بکر ہیں، قرآن جسے اولئک هم المتقون کہتا ہے وہ ابو بکر ہیں، قرآن جسے ثانی اثنین کہتا ہے وہ ابو بکر ہیں، قرآن جسے اذ یقول لصاحبہ کہتا ہے وہ ابو بکر ہیں، وہ ابو بکر ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک جب ساری امت باہر ہوگی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ شاعر کہتا ہے وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ وما علینا الا البلاغ۔